الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا وقال تعالى في مقام آخر والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ میں ہمیں تلقین فرمائی کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بیہودگی ہے اور شیطانی عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا والحافظین والحافظات، یعنی اپنی حفاظت کرو، اپنے اچھے خواہ اور بدخواہ کو پہچانو، جو آپ کا مددگار ہے اور جو آپ کا دشمن ہے اس کو پہچانو۔ اور اللہ رب العالمین کے کلام پاک میں ارشاد ہے اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا مددگار ہے، مومنین کا دوست ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا خلا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دوست کو بھی پہچاننے کا حکم دیا اور اپنے دشمن کو بھی پہچاننے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا اس آیہ کریمہ کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج ہم جس پراشوب اور نازک دور سے گزر رہے ہیں، آئے دن ایسے واقعات ہمارے درمیان رونما ہو رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سارے ملک میں ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ سارا ملک اس چیزوں سے داغدار ہو رہا ہے، یعنی وہ ہے عصمت ریزی اور دست درازی۔ کیونکہ میرا عنوان آج یہی ہے، تو اس متعلق میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ اور یہ شیطانی کام ہے۔ تو معلوم ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس سے رکنے کا حکم دیا اور کن وجوہات کی بنا پر یہ چیز عمل میں آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم اپنے بچوں کے بستر الگ کر دو۔ بھائی بھائی سے جو رہا بازوق سوتے تھے اب تک، مگر ان کو جدا کر دو، ان کے درمیان تکیہ حائل کر دو۔ بہن بہن ساتھ سوتی تھی تو ان کو ان کے درمیان تکیہ حائل کر دو۔ اور بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تنبیہ کرو۔ جب نماز کی تنبیہ کرو گے تو تمہارا نفس اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب تمہارا سر جھکے گا تو یقیناً تمہارا نفس بھی پاک باز ہوگا، تمہارا نفس بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ یہاں سے جب بچے ایک عمر سے دوسری عمر میں، یعنی زندگی کے ایک نئے ماحول میں وہ قدم رکھ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور جسم میں تبدیلی آنے سے پہلے ان کی تبدیلی ذہنوں کی تبدیلی ہے۔ جب انسان کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں، اس وقت اس بچے کو اس کے باپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکی ہو تو اس وقت ایک لڑکی کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جب اس موقع پر اگر کوئی ماں اپنی بچی کو صحیح تربیت دے اور اچھا اور برا، یعنی نیک خواہ اور بد خواہ سے اس کی پہچان کرائے، تو یقیناً یہ لوگ جب معاشرے میں بڑے ہوں گے، جو اب معاشرے میں لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا کر آگے بڑھیں گے۔ اگر وہ لوگوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، اگر ماں باپ ان کی اس وقت ہمت افزائی نہیں کریں گے، تو ان کے ذہن، جو چیز ان کے ذہنوں ہوگی اور جو نگاہیں ان کی زمانے کو دیکھ رہی ہوں گی، وہی چیزیں ان کے ذہنوں میں بیٹھیں گی، اور جب وہ چیز ان کے ذہنوں میں بیٹھیں گی تو وہ آگے جا کر وہی عمل کریں گے۔ کیوں؟ ان کی جب زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ان کی زندگی میں آگے بڑھنے کے جو مراحل تھے، اس وقت ان کو ایک صحیح رہبر اور صحیح ہادی نہیں ملا، اس وجہ سے وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہی لوگ اپنے گھروں سے
ان خباثتوں کو شروع کرتے ہیں اور معاشرے میں خود کا بھی نام برباد کرتے ہیں، ماں باپ کا بھی نام برباد کرتے ہیں اور اپنے ملک کا بھی نام داغدار کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم آج جو معاشرے میں ان گندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس موقع پر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اور سب سے پہلے بچے میں جسمانی تبدیلی تو بعد میں آتی ہے، مگر ذہنی تبدیلی پہلے آتی ہے۔ اسی لیے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی طرف دعوت دو۔ کیوں؟ اور ان کو تنبیہ کرو نماز کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں گے تو یقیناً ان کا نفس بھی سدھرے گا، اور وہ شیطان کے فریب سے بھی محفوظ رہیں گے اور اپنے حقیقی دوست کو بھی پہچانیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان ساری برائیوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دینی ماحول، دینی تربیت ہمارے گھروں سے جا چکی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جس مقام پر موجود ہیں وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم دینی ماحول کو سیکھیں۔ صحیح اگر کوئی معلوم نہیں ہے کوئی بات تو اپنے بڑوں سے پوچھیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بڑوں سے اچھا اور برا، تمیز اور تہذیب سیکھا کرتے تھے، مگر آج معاملہ بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں پر توجہ دینی چھوڑ دی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کھانے پینے کا انتظام کر دیں، ان کو اچھی طرح پڑھائیں لکھائیں، بس یہی چیز ہے، اور والدین اپنی ذمہ داری سے اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اس سے بری ہونا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اولاد کی تربیت والدین کے ذمے رکھی ہے، تو والدین کو چاہیے کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو اچھی طرح نبھائیں اور اپنی اولاد کو معاشرے میں ایک اچھا انسان بنائیں، تاکہ وہ گناہوں خطاؤں سے محفوظ رہیں اور اللہ رب العالمین کے حضور جس طرح پاکیزہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے اسی طرح اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ ہم نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔